إن الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معزز مکرم مصلیان کرام اور خواتین اسلام ماؤ، آج 27ویں شب ہے اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو 27ویں شب کی نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا بخشی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس قیام کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہر قسم کی دعا، توبہ، استغفار، تسبیحات، تحلیلات، ذکر و اذکار کو اللہ رب العالمین قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اور ہماری جو لغزشیں ہیں، خطائیں ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. سورہ ابراہیم کی میں نے ابھی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں آگاہ کر رہا ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو نازل کر کے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا کہ اللہ رب العالمین اس بات کا حکم کر رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں زیادہ دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ رب العالمین نے گویا کہ شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. شکر کس کو کہتے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ ہم بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. کسی آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر اصل میں کہا جاتا ہے نعمت کے ملنے کے بعد اس کی قدردانی کرنا. آپ کو کوئی نعمت ملی ہے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہو یا انسان نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے، اور اس کو آپ اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، چاہے انسان کے سامنے ہو یا اللہ کے سامنے ہو، پیش کر رہے ہیں. اس کا نام ہے شکر، یا اس کا نام ہے شکریہ ادا کرنا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن مقدس کے بے شمار جگہوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. بہت ساری نعمتوں کو گنایا ہے. سورہ نحل کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں اللہ نے کہا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو انسان کے اندر شکر کا مادہ کب آتا ہے؟ جب انسان اپنے سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو اس انسان میں شکر کا مادہ آتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک گھر سے نوازا ہے، گاڑی سے نوازا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک جاب یا نوکری سے نوازا ہے. تو آپ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں. جس کو اللہ رب العالمین نے گھر نہیں دیا، جس کو اللہ رب العالمین نے کوئی نوکری نہیں دی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں سے دور رکھا ہے جو آپ کے پاس ہے، جب آپ ایسی سوچ رکھیں گے تو شکر کا مادہ آپ میں آئے. اور اگر آپ سے بڑے کی طرف دیکھیں گے تو کبھی بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. کہیں گے کہ جس کو 2 گھر ہیں، جس کو 2 گاڑیاں ہیں، جس کو مجھ سے بڑی نوکریاں ہیں، اگر آپ اس کی طرف دیکھنا چاہیں گے تو کبھی بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ طریقہ اور اصول ہے. اور اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین اور زیادہ کرے گا. اگر ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کی ہم اور آپ کبھی ناقدری کر ہی نہیں سکتے.
الاعتصام غالباً اس ایک میگزین کا نام ہے جو سعودی عرب سے نکلتا ہے. اس میں ایک تحریر لکھی ہوئی تھی. اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک آدمی گزر کر جا رہا ہے, راستے میں ایک ایسا شخص پڑا ہوا ہے, ایک ایسا آدمی ہے جس کے دونوں پیر نہیں ہیں, جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں, جن کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں. ہاتھ, پیر, آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہو سکتی ہے, لیکن ان تین نعمتوں سے وہ بندہ محروم ہے, پھر بھی وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. گزرنے والا نے پوچھا, بھائی صاحب تمہاری آنکھیں نہیں ہیں, تمہارے پیر نہیں ہیں, تمہارے ہاتھ نہیں ہیں, اس کے باوجود تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو, اللہ نے بہت اچھا رکھا ہے. کہا کہ ہاں, اس اللہ کا میں شکر کیوں نہ ادا کروں. یہ ہاتھ, آنکھیں اور یہ پیر جس اللہ نے دیا تھا لے لیا ہے. ابھی تو اللہ رب العالمین نے میرے کان کو محفوظ رکھا ہے, ابھی تو اللہ رب العالمین نے میرے دماغ کو محفوظ رکھا ہے, سوچنے کی صلاحیت تو اللہ رب العالمین نے دی ہے. اگر اللہ رب العالمین چاہتا, اور میری زبان میں جو بولنے کی طاقت ہے اسے اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے. اگر ہم اس نعمتوں کا اگر میں شکریہ ادا نہ کروں تو کیا اللہ کی ناشکری کروں؟ ذرا بتائیے مسلمان, جس کے جو دو ہاتھ سے محروم ہے, دو آنکھ سے اور دو پیر سے محروم ہے, پھر بھی اللہ رب العالمین کا وہ شکر ادا کر رہا ہے. ناشکری کا مادہ اپنے اندر کبھی بھی پیدا نہ کریں, کیونکہ اللہ رب العالمین اس سے بڑا ناراض ہوتا ہے. اور ناشکری اللہ رب العالمین کی نعمت کا انکار کرنا ہے. اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے, ہماری ماں اور بہنیں بھی سنیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں صلاۃ کسوف یا صلاۃ خسوف ادا کر رہا ہوں. تو صحیح بخاری کی روایت ہے, اور یعنی چاند گرہن یا سورج گرہن کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ کسوف یا صلاۃ خسوف کہا جاتا ہے. میں نماز پڑھ رہا تھا, دوران نماز مجھے جنت کی نعمتیں دکھائی دی. میں آگے بڑھا, یہاں تک کہ میں نے جنت کے انگور کو دیکھا, اور میں چاہتا تھا کہ اس انگور کے گچھے کو لاؤں. اگر میں تمہارے پاس لاتا, جب تک دنیا قائم رہتی تم انگور کھاتے رہتے, لیکن وہ انگور ختم نہیں ہوگا, کیونکہ جنت کی جو چیزیں ہیں وہ لازوال ہے, وہ نعمت کبھی ظاہر ہونے والی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی سے آگے بڑھ رہے, انگور کے گچھے کو دکھایا گیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, انگور کے گچھے کو دکھایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے, فوراً پیچھے آئے, اور ایسے پیچھے آ رہے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی چیز آپ کو ڈرا رہی ہے. صلاۃ کسوف یا صلاۃ خسوف ختم ہو گئی, نمازیں سورج گرہن یا چاند گرہن ختم ہو گئی. پھر صحابہ کرام کو پوچھا, صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ آگے بڑھ رہے تھے, پیچھے ہٹ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلی بات بتایا کہ جس وقت میں آگے بڑھ رہا تھا مجھے جنت کی نعمتوں میں سے انگور دکھایا گیا, میں لینے کے لیے آگے بڑھا, لیکن فوراً اس نعمت کو ہٹا کر جہنم میرے سامنے پیش کر دی, یہاں تک کہ اس جہنم کی تپش اور شدت میں نے محسوس کیا, اور میں وہاں سے پیچھے ہٹا. میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا, میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا. صحابیات کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے کہ تمہارے دل میں شکریہ کا مادہ زیادہ نہیں ہے, تم اپنے شوہر کی نافرمانی ہی صرف نہیں بلکہ ناشکری کرتی ہو. وَتَكْفِرْنَ الْعَشِيرَ, یعنی تم مردوں کی یا اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو, اسی وجہ سے تم اکثر جہنم میں جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی فرمایا کہ اپنی بیویوں کو, اپنی عورتوں کو پوری زندگی بھر کسی بھی تکلیف نہ دو, لیکن ایک لمحہ کے لیے اگر اس کو تکلیف تم نے دے دی تو تمہارے سارے احسانات کو بھول جائیں گے اور کہیں گی کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ ناشکری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناشکری ایک اتنا برا عمل ہے کہ انسان کو یہ برا عمل جہنم میں لے جائے گا.
لے جایا جائے گا۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی ناشکری اور ناقدری نہ کریں، نہ انسان کی ناشکری کریں نہ اللہ کی، بلکہ انسان نے آپ کو کوئی احسان دیا ہے تو لفظ شکریہ نہیں بلکہ آپ اسے کہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ آج ہماری اور آپ کے درمیان شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ جزاک اللہ خیرا، اگر کوئی تم پر احسان کر رہا ہے تو یہ تم دعا دو کہ اللہ تجھے بہتر بدلہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخہ کو اپنائیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں، اور اہل قرآن اس جماعت کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے قرب جوار میں بھی وہ جماعت موجود ہوگی جو کہتے کہ نہیں، اللہ جو ہے قبر میں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین کی آیت جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ رب العالمین ایمان والے کو ثابت رکھے گا مضبوط بات کے ذریعے سے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر صحیح بخاری کے اندر، یہی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کی تفسیر صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ سوال کروں کہ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والا کون شخص ہے اس دنیا کے اندر؟ کون شخص ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ جی، قرآن کو سمجھنے والا کون سا سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر قرآن کو نازل کیا گیا وہ زیادہ سمجھیں گے نا۔ تو قرآن جب نبی پر نازل ہوا تو سمجھنے والے سب سے زیادہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہے۔ آج کے دور کا ایک جماعت عروج میں آ کر کے کہتی ہے کہ قرآن کے اندر کوئی آیت نہیں ہے عذاب القبر کے بارے میں۔ صحیح بخاری اٹھائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت عذاب القبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ عذاب قبر کے بارے میں ہے۔ لہذا قرآن سے بھی عذاب قبر کا ثبوت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو بہت ساری حدیثیں ہیں۔ بعض لوگ سورہ یاسین کی آیت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن جو کہیں گے قیامت کے دن کہ من بعثنا من مرقدنا، ہمارے خوابگاہ سے کون نکالا ہے؟ سورہ یاسین کے اندر یہ آیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں تو قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے خوابگاہ سے کس نے نکالا ہے۔ اصل میں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا حوالہ لینا پڑتا، حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ قیامت کا جو بھیانک منظر ہوگا، قیامت کے بھیانک منظر کو دیکھ کر کے عذاب قبر کو وہ انسان بھول جائے گا۔ ایک چھوٹی مصیبت اگر ہے اور آپ کے سامنے اگر بڑی مصیبت آ جائے تو انسان چھوٹی مصیبت کو کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ تو قیامت کا جو منظر ہوگا، بھیانک المناک جو منظر ہوگا، اس منظر کو دیکھ کر کے عذاب قبر کو انسان بھول جائے گا۔ قیامت کے دن اس وقت وہ کہے گا کہ ہمارے خوابگاہ سے کس نے ہمیں اٹھایا۔ ایسا نہیں کہ اللہ عذاب قبر کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر نہیں کیا ہے، حدیث کے اندر مسلم نے نہیں کیا ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے اور انہوں نے جو دعا کی تھی، اس دعا کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا کر رکھنا۔
رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار یقیناً ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جسے نافرمانی کرے، جو میری نافرمانی کرے وہ یقیناً تم سے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار عالم یقیناً میں نے اپنی ذریت کو ایسی جگہ پر چھوڑ آیا ہے جو غیر ذی زرع ہے، یعنی جو غیر آباد ہے، لیکن وہ زمین تیرے پاک گھر کے پاس ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار عالم تاکہ وہ نماز کو قائم کرے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دینا، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور اسے پھلوں کا رزق دینا تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو دعا کی تھی وہ دعا یہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کر گیا، یہ بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش، کیونکہ مکہ میں اس وقت کوئی نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی رہنے والا وہاں پر آباد نہیں تھا، بلکہ غیر ذی زرع کہا گیا، بنجر زمین تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو وہاں چھوڑ جاؤ۔ توکل کی ایک مثال یہاں پر ملتی ہے کہ توکل اگر اللہ پر کیا جائے، اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ زمین نہیں، وہاں پر زمین تھی، گھر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک مشکیزہ پانی اور کچھ کھجور بطور کھانا اور پینا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آتے۔ اللہ کا حکم ہے، جس جگہ پر ابھی کعبہ ہے اسی جگہ پر جب کعبہ بھی نہیں تھا وہاں پر چھوڑ کر کے نکل کر آ رہے ہیں۔ ہاجرہ پوچھتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ معصوم بچہ ہے اسماعیل اور ہاجرہ جہاں پر کوئی گھر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ جا کہاں رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ اپنے اہل ویال کو چھوڑ کر کے کہیں جا رہے ہیں، دل میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور سارے سامان بھی آپ رکھ کر کے جاتے ہیں، سارے سامان، پھر اگر باہر بھی گئے پیسے بھیجتے رہتے ہیں، کوئی تکلیف نہ ہو اس وجہ سے۔ لیکن یاد کیجیے وہ دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف چند چیز ہے، کھانے کے لیے چند کھجور کے ٹکڑے ہیں اور ایک مشکیزہ پانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں سے جا رہے ہیں، ہاجرہ کہتی ہے میرے آقا میرے سرتاج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، ہاجرہ پیچھے سے جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت ہاجرہ نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ هل امرک اللہ بہذا، کہ آپ کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہاجرہ کا توکل اللہ پر کیا ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ اذا لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ہرگز جائز نہ کرے گا، ہمیں اللہ رب العالمین برباد کبھی بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چل جاتے ہیں، ہاجرہ پھر اسماعیل کی طرف آ جاتی ہے، ایک پہاڑ کے دامن میں جا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں جو یہاں پر ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار عالم میں نے اپنی ذریت کو ایسے مقام پر، ایک بنجر زمین پر چھوڑ کر آیا ہے جہاں پر کوئی آباد نہیں ہے، لیکن وہ جگہ بہت ہی مقدس ہے، عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار عالم تاکہ لوگ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دینا،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا اور آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم جائیں اور اس کعبہ کی زیارت کر کے آئیں، طواف کر کے آئیں، صفا اور مروہ کا سعی کر کے آئے اور وہاں کا آب زمزم پی کر آئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اے پروردگار عالم، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے۔ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کا دل وہاں پر لگا ہوا رہتا ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بہرحال نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آب زمزم کا انتظام کیا، ایک ایسا پانی جو مبارک پانی ہے اور لاکھوں لیٹر کے حساب سے روزانہ پانی کو نکالا جاتا ہے، لیکن اس پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ پانی کبھی ختم ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ قیامت قائم ہو جائے گی لیکن وہ پانی کم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کہ یہاں پر توکل کرنے کا نتیجہ ہوا۔ پھر اللہ رب العالمین سے وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ دوسری مرتبہ جب جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ان لوگوں کو پھلوں کا رزق دینا تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکہ میں کوئی پھل نہیں ہوتا، آپ جانتے ہوں گے مکہ میں کوئی پھل نہیں ہوتا، لیکن آپ جب عمرہ کے لیے یا حج کے لیے اپنے کام کے لیے جاتے ہوں گے تو دنیا کے تمام ملکوں سے وہاں پر پھل آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، جو تمام دعاؤں کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یاد کرو اس دن کو جس دن زمین اور آسمان کو بدل دیے جائیں گے اور لوگ اللہ واحد زبردست کی طرف جمع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ یہ زمین جو ہے وہ یہ آسمان کے بدل دیے جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان قیامت کے دن بدل دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ زمین بھی یہ نہیں رہے گی، وہ آسمان بھی نہیں رہے گا، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کہاں پر رہے گی؟ قیامت کے دن انسان کہاں پر رہے گی؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ جب انسان تو یا تو زمین پر یا آسمان پر، یہی تو رہنے کی جگہ ہے۔ قیامت کے دن جب زمین بھی نہیں رہے گی، آسمان بھی نہیں رہیں گے، تو پھر انسان رہے گا کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت انسان پل صراط پر رہیں گے، پل صراط پر رہیں گے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ پل صراط پر رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین کو بدل دی جائے گی، اس زمین کا رنگ بھورا ہو جائے گا، یعنی دوسری جو زمین ہوگی، اور میدے کی طرح اس کا رنگ ہوگا سفید، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل گول یہ زمین ہوگی، جس طریقے سے روٹی بنائی جاتی ہے اس طریقے سے زمین گول رہے گی، لیکن یہ زمین نہیں رہے گی، اس کی کیفیت یا اس زمین کو بدل دی جائے گی۔ لیکن جس وقت زمین اور آسمان کی تبدیل ہوگی اس وقت انسان پل صراط پر رہیں گے اور ہر انسان کو اس راہ سے گزرنا پڑے گا۔ جس کے گزرنے ہی پر جنت ہے اور جو نہ گزر سکے گا وہ جہنم میں رہے گا۔ لہذا مسلمانوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس راہ سے جب ہر انسان کو گزرنا ہے تو ہم اور آپ اس گزرنے کی تیاری کر لیں، اس دن کی تیاری ہم اور آپ کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو سورہ آراف کے اندر ہے آیت نمبر 23 میں، اور اس سے متعلق میں نے درس آپ کو بتایا، تو یہاں پر جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی اور انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، اگر تم نے رحم نہ کیا، معاف نہ کیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ گھاٹے اور نقصان ہو جائے گا۔ جب یہ دعا اللہ نے قبول کر لی تو مزے کی بات یہ ہے
کہ اس دعا کو ابلیس نے بھی سن لیا تھا. کس نے؟ ابلیس نے سنا تھا. اور ابلیس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. کس کے وسیلے سے؟ رب کے دعا، رب کے وسیلے سے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور محمد کے وسیلے سے دعا مانگی گئی. یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ رب کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو جب یہ دعا قبول ہو گئی تو اسی رب کا وسیلہ شیطان نے بھی لیا اور ایک دعا مانگی. وہ کون سی دعا آپ کو یاد ہے؟ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں کہ کون سی دعا ہے جو شیطان نے بھی رب کے وسیلہ سے مانگی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر لی؟ کون سی دعا ہے جو سورہ حجر کے اندر ہے؟ سورہ حجر کی آیت نمبر 36 میں قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. اے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے. یہ دعا ہے. رب اے میرے رب قیامت کے دن تک تو مجھے زندہ رکھ، تو مجھے مہلت دے. اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے ابلیس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کیا کہا؟ قال فإنک من المنظرین. اے ابلیس جا، تجھے قیامت تک کے دن تک مہلت ہے. قیامت تک اللہ رب العالمین نے مہلت دے دی. لہذا رب ایک ایسی صفت ہے اللہ کی، اللہ کے یہاں دعا قبول ہونے کا ایک ایسا وسیلہ ہے کہ اگر بندہ صحیح طریقے سے رب سے دعا مانگے اور رب کا وسیلہ لے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. کیونکہ یہی رب کا وسیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لیا تھا، اللہ نے قبول کیا. یہاں تک کہ شیطان ابلیس نے بھی رب کے وسیلہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا. اللہ رب العالمین سے دعا کو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے تمام سیئات اور لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمارے تمام قسم کی حسنات کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ نماز